نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج موضوع گفتگو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک منفرد عنوان ہے اور جو آج تک بیان نہیں ہو سکا، وہ ہے فتح مکہ، سیرت نبوی کا روشن باب۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اعزاز فتح مکہ کا 8 ہجری ہجرت مدینہ کے 8 سال بعد اللہ نے فتح مکہ کا یہ اعزاز حضور کو عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوا تھا، اس سے پہلے غزوہ احد ہوا تھا، اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا۔ یہ چونکہ فتح مکہ کا اعزاز رمضان میں ہی عطا ہوا، 10 رمضان المبارک کو، اور آج 9 ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے بہت سی چیزیں آج ہم سمجھیں گے کہ ہماری تربیت کے حوالے سے کون کون سی چیزیں اس واقعہ میں موجود ہیں۔ فتح مکہ کے اسباب کیا بنے، سبب کیا ہوا، ظاہری صورت سبب کیا بنا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی تھی، پھر اللہ نے خیبر کی فتح عطا کی تھی، اب 8 کو اللہ نے مکہ فتح کا اعزاز نبی کریم کو عطا فرمایا۔ تو مین وجہ جو سبب بنا اس فتح کا، وہ قریش کی صلح حدیبیہ کی معاہدے کی خلاف ورزی۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر تھا، اس میں ایک شرط تھی کہ 10 سال تک دونوں فریقوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری یہ بھی تھی کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں ان سب کو اوپن اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ جس بلاک میں شامل ہونا چاہیں، الائنس کرنا چاہیں، مسلم بلاک کے ساتھ یا قریش مکہ کے ساتھ، وہ اپنا دفاعی معاہدہ کر لیں۔ یہ اختیار ہے تمام قبائل عرب کو۔ یہ اس دور میں ہوا کرتا تھا کہ مختلف قبائل، مختلف قبیلوں کے سردار مل کر معاہدہ کیا کرتے تھے کہ ہم اب آئندہ جنگ میں امن میں ایک ہوں گے، ایک کی جنگ دوسرے کی جنگ ہوگی، ایک کا امن دوسرے کا امن ہوگا، ہم مل کر کٹھے رہیں گے۔ اس کو الائنس تھا، اتحاد۔
تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو بکر قبیلہ نے قریش کے ساتھ الحاق کیا اور بنو خزاعہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اتفاق اور اتحاد اور الائنس کیا۔ تو اس طرح بنو خزاعہ مسلمانوں کا حصہ بن گئے اور بنو بکر قریش کا حصہ بن گئے۔ یہ فتح مکہ سے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کے معاہدے میں لکھا گیا، آئین بنا۔ ہوا یہ کہ جو بنو خزاعہ تھے ان میں اور بنو بکر میں لڑائی ہو گئی۔ بنو خزاعہ حق پر تھے، بنو بکر ناجائز تھے، زیادتی ان کی تھی۔ جب لڑائی ہوئی تو بنو بکر نے اپنے قریش کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا اور بنو خزاعہ پر رات کو حملہ کیا۔ ان کے 20 آدمی مارے گئے، 20 آدمی مارے گئے۔ اور جب انہوں نے رات کو بھاگ کر حرم مکہ میں پناہ لی کہ یہاں تو کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ امن کا گھر تھا، وہ سب پورا عرب احترام کرتا تھا حرم مکہ کا، حرم کعبہ کا۔ تو حرم کعبہ میں جب ان بنو خزاعہ نے جا کے پناہ لی تو ان قریش نے اور بنو بکر نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا، وہاں بھی قتل و غارت کی۔ یہ ایک سبب بنا۔ اس کی وجہ سے چونکہ وہ ہمارے اتحاد کا حصہ تھے، مسلمانوں کا، تو اب وہ بنو خزاعہ میں حیران ہوا، حضرت شیخ کو پڑھا کہ واقعہ مکہ میں ہوا۔ واقعہ کہاں ہوا؟ مکہ میں۔ نبی کریم کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ تو اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی خبر اسی رات حضور کو عطا فرمائی۔ اور یہ پہلی بار میں نے پڑھا بھی اور عرض بھی کر رہا ہوں کہ حضور پاک وضو فرما رہے تھے، حضور کی زوجہ حضرت سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک، اور پھر فرمایا نصرتو نصرتو نصرتو۔ بندہ کوئی نہیں۔ آپ قریب گئیں، پوچھا حضور کسی سے بات کر رہے تھے، کوئی شخص تھا؟ فرمایا ہاں۔ حضور نے نام لیا، سنیے، اللہ اکبر۔ فرمایا میں جس سے باتیں کر رہا تھا یہ ایک شخص جو اپنے دکھ اور شکوے کا اظہار کر رہا تھا، یہ بنی کعب تھا جو قبیلہ بنی راجس بنی خزاعہ سے ہے۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ کہاں؟ مکہ میں۔ خبر کہاں ہوئی؟ مدد کہاں مانگی جا رہی تھی؟ مکہ میں۔ خبر کی محبوب کو ہوئی تو حضور نے فرمایا لبیک لبیک، گھبراؤ نہیں، نصرتو، نبی تمہاری مدد بھی کرے گا۔ 3 بار کہا۔ فریاد کہاں ہوئی؟ جواب کہاں آیا؟ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے مدارج میں لکھ کر لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قریش نے بنی بکر کی مدد کی اور رات کے وقت ہم پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ ہو چکا۔ 3 دن گزرے، پھر بنو خزاعہ مکہ سے روانہ ہوئے، سواروں پر سواریوں پر
40 سوار لے کر مدینہ منورہ آیا۔ میرے کریم آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جس طرح فریاد کی، عربی شاعری کے اندر انہوں نے قصیدے کی زبان میں حضور سے اپنی فریاد کی۔ سرکار کو تو پہلے علم تھا، فرمایا اگر میں تمہاری مدد، میری مدد نہیں ہوگی اگر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ عیشا صاحب، میری مدد نہیں ہوگی اگر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، اور فرمایا میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جیسے میں اپنی مدد کرتا۔ یہ ہے ایفائے عہد، یہ ہے معاہدہ، یہ ہے کسی کے ساتھ سٹینڈ لینا، یہ تربیت ہے اس امت کی، میری تربیت ہے۔ ہم وعدے کرتے رہتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو 40 سواروں کے ہمراہ یہ مکہ سے مدینہ منورہ یہ پورا وفد، عمر بن سالم اس کو ہیڈ کر رہا تھا۔ اس نے سارا واقعہ بتایا اور مدد کا سوال کیا، حضور نے جواب دیا۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی سیاسی بصیرت کیا ہے۔ ہر بندہ سیاست دان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر سیاست صحیح معنوں میں سمجھنی ہو تو محمد عربی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتابیں پڑھ کے تجربوں کی روشنی میں اٹھتے ہیں۔ حضور نے کہا تمہاری مدد ہوگی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے قریش کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ ظاہراً بھی معلوم ہو نا، یہ ہے تربیت۔ ہم کہتے ہیں انہیں کیا ہے، بھئی تو پتہ تو کرتے تم۔ سرکار کو معلوم تو ہو گیا، انہوں نے آگے بتا دیا۔ پھر حضور نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور قریش کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ نمبر 1، یہ سیاسی بصیرت ہے رسول کریم علیہ السلام کی کہ اپنے مواقف کے ذریعے، اپنے پوائنٹ کے ذریعے دوسرے کو اس قابل کیا جائے کہ وہ بول نہ سکے۔ لاجک کتنی ہے، اسٹریٹجی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے قریش کے 3 شرطیں بھیج دیں کہ ان میں سے ایک اب قبول کر لو۔ نمبر 1، جتنے بنو خزاعہ کے مقتولین ہوئے ہیں ان کا جرمانہ خون بہا قریش ادا کر دیں۔ ایک پہلی شرط صلح ہے۔ جتنے آدمی شہید ہوئے، قتل ہوئے، ان کا جرمانہ، ان کا خون بہا ادا کر دو 20 آدمیوں کا، پہلی شرط۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی مضبوط حکمت عملی ہے۔ میرے جیسا کوئی پلاٹ ہی منگ لیندہ، ہم پیٹ ہی نہیں بھرتے ہمارے۔ جتنے مقتول ہوئے ہیں بنو خزاعہ کے ان کا جرمانہ ادا کر دو، ایک شرط۔ نمبر 2، اگر وہ نہیں تو پھر قریش بنو بکر سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں کہ آج سے ہمارا بنو بکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، چھوڑ دیں، سائڈ پر ہو جائیں۔ دوسری شرط، یہ یقین کر لیں ایک ایک لفظ تربیت ہے۔ تیسری شرط، یا پھر یہ دونوں قبول نہیں تو اعلان کر دیں معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ قریش کے پاس یہ 3 شرائط اللہ کے رسول نے بھیجی، انہوں نے جوش میں آ کے نہ پہلی نہ دوسری، انہوں نے کہا جی حدیبیہ والا معاہدہ ختم۔ بس دیکھ رہے ہیں آپ قانون آئین کی اہمیت، دیکھ رہے ہیں آپ۔
آئیے برادران، بس پھر یہ فتح مکہ کا موضوع ہے آج۔ مالک کے وعدے سچے ہیں، جو کہہ دیا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ بس پھر جب انہوں نے خود ہی معاہدے توڑ دیے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر حملے کی تیاری شروع کی۔ مکہ پر اب فتح کرنا ہے، ٹیک اوور کرنا ہے۔ خندق میں وہ آئے تھے، کون آئے تھے؟ کفار آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے۔ کون آئے تھے؟ وہ آئے تھے۔ اگلی باتیں ساری امپورٹنٹ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے پروگرام بنایا، اب ادھر سے ہم چلتے ہیں۔ جو خاص نکتہ ہے فتح مکہ کے حوالے سے، تربیتی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو نہ بتایا کہ ہمارا لشکر لے جانے کا ادھر پروگرام ہے۔ خاموشی سے تیاری، خاموشی سے۔ بس صحابہ سے فرمایا اپنے ہتھیار تیار کرو، سواریاں تیار کرو، جگہ کا نہ بتایا، بس تیاری کرو۔ میں جو بڑا متاثر ہوا تھا اس جملے سے، آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ سنیں کمال کی بات، حضور کی دعا ہے، میں عربی پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم خذ علی ابصارہم فلا یرونی الا بغتۃ۔ اے اللہ، ان کافر جتنے قریش والے کافر ہیں، کفار ہیں، ان کی بینائی واپس لے لے، وہ مجھے نہ دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں، فلا یرونی، مجھے نہ دیکھ پائیں۔ ان کو میرے اس پروگرام کا پتہ ہی اس وقت چلے جب میں لشکر لے کر وہاں پہنچ جاؤں۔ دیکھو یہ سیاسی بصیرت۔ مجھے آل آف اے سڈن دیکھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل سارا پڑھا، یقین کر لیں، حکمت عملی وہ، خاموشی سے تیاری۔ اور دعا یہ تھی، اللہ اکبر۔ تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، لیکن کسی منزل کا واضح نہ بتایا کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ قریش کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، صلح حدیبیہ کی، تو ہم نے نہیں توڑنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی۔ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے ابو سفیان قریش کی طرف سے معذرت کرنے، جی معاہدہ دوبارہ کر لیتے ہیں، بس غلطی ہو گئی۔ میں نے جو پڑھا تو سرکار کے سامنے جا ہی نہ سکا، نہ اس کی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ تھیں، ان کے گھر گیا۔ میں حیران ہوں، باپ کافر ہے، بیٹی حضور کی گھر والی ہے ام حبیبہ۔ جس بستر پر باپ بیٹھنے لگا، بیٹی نے وہ بستر اکٹھا کر دیا۔ باپ ہو تو اپنی جگہ پر، محمد عربی کے بستر پر بیٹھنے کے قابل۔ یہ غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگ و تو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار۔ بیٹی سے یہ جواب ملا۔ پھر میں نے بہت سے صحابہ، حضرت فاروق اعظم، ابو بکر صدیق، فاطمہ زہرا، سب کے پاس کیا، میری سفارش یہ معاہدہ دوبارہ ہو جائے۔ کسی نے منہ نہ لگایا۔ جب حضور کا رخ پھر گیا تو پھر سب کا رخ پھر گیا۔ اور جب حضور کا رخ مڑتا ہے کسی کی طرف تو سب مڑتے ہیں۔ جب حضور کسی کو دیکھتے ہیں سب دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ رخ پھرتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ واپس چلا گیا ابو سفیان۔ ادھر تیاریاں شروع ہوئیں میرے برادران، اللہ اکبر۔ بس پھر آپ حیران ہوں گے، سب صحابہ جو
مجاہدین تھے جو تلوار زنی کے جنگ کے ماہر تھے، اس لشکر کو حضور پاک نے ترتیب دیا۔ پہلے جو اتنے غزوات میں جنگوں میں مقابلے ہو چکے تھے، جو بہت ہی ماہر تھے، آپ حیران ہوں گے حضور علیہ السلام نے لشکر کو جب ترتیب دیا، اللہ اکبر، لشکر تیار ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے اسلامی لشکر جب مکہ کی طرف روانہ ہوا، اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، حضور ہجرت کر کے آئے تھے تو تنہا خاموشی میں رات کو چھپ کر آئے تھے۔ ان محنتوں کا صلہ اللہ کی طاقت کا، اللہ کی مدد کا اظہار یہ ہوا کہ آج اللہ کے حبیب نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو جب اپنے مجاہدین صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف حضور نے موو کیا، حضور نے سفر شروع کیا، مدینہ منورہ سے نکلتے وقت مجاہدین صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، 10,000 صحابہ۔ پھر راستے میں اور قبائل ملتے گئے، مکہ معظمہ تک پہنچنے تک تعداد 10 سے 12,000 ہو گئی۔ راستے میں ایک جگہ پر، ظاہر اس وقت جہاز پر سفر نہیں تھا، ہم مسجد میں 2 فرض پڑھنے آئے، پہاڑ لگ رہا ہے، میں قربان جاؤں ان صحابہ کی عظمت پر جو گھوڑوں پر سواریاں کر گئے، 400 کلومیٹر کا سفر۔ راستے میں ایک جگہ روزہ افطار کیا، ہمیں تو روزے مشکل لگ رہے ہیں، ہاں، روزہ افطار کیا، روزہ رکھے ہوئے تھے صحابہ نے، ایک جگہ جا کر روزہ افطار کیا، پھر فرمایا کہ اب سفر ہے، اب روزہ نہ رکھو، منع فرما دیا، سفر کرنا ہے۔ مختصر مختلف مراحل تھے، منزلیں تھیں، یہ جگہ، ایک رات یہاں سٹے، ایک رات یہاں سٹے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا نا جی، کتنے دن لگے اس کو نہیں بتاتا۔ مختصر جو آخری سٹے ہوا مکہ مکرمہ سے پہلے، جس سے آگے مکہ پاک ایک منزل کے فاصلے پر تھا، چند کلومیٹر سمجھ لیں، اس کا جگہ نام لکھا ہے مر الزہران، اس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے قیام کیا، پہنچ گیا لشکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مکہ کے قریب لشکر پہنچ گیا۔ اب کتنے افراد میں بتا چکا، یہ مخالف کو اپنی پاور، اپنی طاقت اور اپنی شان و شوکت اور اپنی قوت، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ صلح بھی تب مؤثر ہوتی ہے جب پیچھے ڈنڈا موجود ہو، ورنہ صلح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہیں دیکھو ہے کہ اس لیے تلوار بھی ہے، قرآن بھی ہے، تاکہ دونوں ضروری ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر کے ہر ایک کے اپنے خیمے ساتھ تھے، ہوٹل نہیں تھے وہاں، ویسے کیا خیال ہے، خیمہ اپنے ساتھ، سواریاں ساتھ، ہتھیار ساتھ، کھانے پینے کا سامان ساتھ۔ اس لیے قرآن کریم ان مجاہدین کو اونچے درجے عطا کرتا ہے۔ جب خیمے لگ گئے، مکہ قریب آ گیا، سب نے سٹے کر لیا، رات ہو گئی، سب خیموں میں بیٹھ گئے۔ اگلا یہ حکمت عملی ہے، حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب اپنے اپنے خیموں کے آگے آگ روشن کریں۔ کتنے خیموں کے آگے آگ جلی ہوگی؟
کتنی روشنی پھیلی ہوگی. اللہ اکبر. آگ جلی، روشنی اٹھی. انہیں خوف طاری تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. 3 بندوں کے نام ہیں. وہ باہر نکلے. گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی. آگ دیکھی. اوہ یہ آگ کتوں آ گئی؟ اتنی آگ. میرے برادران، انہیں ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے. اب اور ڈرے. اللہ اکبر. اتنی روشن ہوئی آگ. اور جو حضور نے دعا مانگی تھی، یہاں تک جب لشکر پہنچ گیا اس وقت تک قریش کو کچھ خبر نہ ہوئی. وہ جو دعا مانگی تھی. یہ حکمت عملی ہے. جب یہ باہر نکلے، ابو سفیان، اللہ اکبر، اس کو معلوم ہوا یہ تو مسلمان آ گئے. یہ تو مسلمان آ گئے، یہ مسلمانوں کو ہاں. ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں لڑائی کو. یہ پھر اس کو اپنی اوقات سمجھ آ گئی. سردار یہی تھا. خندق میں 10,000 لشکر سارے عرب کو اکٹھا کر کے غزوہ خندق میں لیڈ کرنے والا یہی تھا. میں نے پڑھا ہے اس کو. صحابہ نے پکڑا. فاروق اعظم تلوار لے کر پیچھے دوڑے. حضرت عباس نے بچا کر حضور کی بارگاہ میں لیا. سرکار نے ابو سفیان سے اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم آ گئے ہیں ہوں لگیا پتہ. نو. ابو سفیان سے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو جان لے اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے. اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں وہی سچا ہے. اگر ہمارے معبود سچے ہوتے تو آج ہماری مدد کو آتے. اس نے اسلام قبول کیا. دشمن کا سردار مسلمان ہو گیا. بس پھر اللہ کے محبوب اللہ کی رحمت بن کر برسے کہ اگر جس نے سرنڈر کر دیا تو اب لڑائی کا دی. اسی کہندے نہیں انہوں حالے تو میں صلح کر رہا تو میں انہوں ویک کے رہاں گا. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے. حالے تو میری مجبوری ہے تو لیکن میں ذرا انہوں دساں گا. جب کلمہ جو پڑھ لیا تو وہ بھی صحابہ میں شامل ہو گئے نا. ابو سفیان. حضرت عباس کی سفارش پر حضور نے عرض کی حضور یہ سردار ہیں مکہ کے، اعزاز عطا فرمائیں. بس پھر اللہ کے حبیب کے ہاں کیا کمی ہے، حضور کے ہاں کیا کمی ہے. نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. حضور تو بڑے کریم ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا اب مکہ میں ہم نے جانا ہے. ہمارے پاس ساری ظاہر ہے تلواریں بھی تھیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. حضور نے 4 آپشن رکھ دی. ابو سفیان کو تو امن مل ہی گیا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہوگا. جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا باہر نہیں نکلے گا اس کو بھی امن ہوگا. جو اپنے ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور جو اللہ اکبر اور جو باہر سے بھاگ کر حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا مسلمان اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. یہ ہے آخری بات برادران. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا. لیکن حضرت عباس سے فرمایا اس کو ابھی ابو سفیان کو مکہ نہ جانے دیں. ابھی مکہ جا کے حکمت دیکھی. میں یہ واقعہ صرف اس لیے آج بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم نبی کریم کو سمجھیں تو صحیح. میرے برادران
فرمایا اس کو ابھی نہ جانے دیں، کسی خاص جگہ پر ان کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ ابو سفیان کو یہ ذرا اسلامی لشکر کی شان و شوکت کو آنکھوں سے دیکھ لے تاکہ سرداری کا غرور ختم ہو جائے۔ سرداری کا غرور، سپر پاور کا غرور اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ میں آپ کو وہ منظر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب کا ہر قدم ہر لمحہ قربان جائیں۔ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر کے حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ وہ مدینہ منورہ سے آنے والی اس اللہ کی فوج کی شان و شوکت کو دیکھ سکے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اللہ اکبر۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہے وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اب لشکر اسلام کا گزر ہونا شروع ہوا۔ ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ دونوں کھڑے ہیں، دونوں ہی سردار تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، یہ سب چیزیں مدارج میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اہل علم ہیں اس لیے ریفرنس عرض کر رہا ہوں، اور گھر میں یہ رکھیں کتاب سیرت رسول عربی اور مدارج النبوت، خدا کے لیے خود پڑھیں، بچوں کو پڑھوائیں۔ تو جب یہ لشکر اسلام فوج در فوج گزرتا رہا، سب سے پہلے ابو سفیان کے آگے گزرنے والی ہستی جن کے نام لینے سے، جس کو حضور نے فرمایا تھا، وہ نام پہلے بتا دیتا ہوں، عظمت بعد میں بتاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید گزرنے لگے نا، ہزاروں کا لشکر ساتھ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، خالد سیف من سیوف اللہ، میرا یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ویسے عظمت کا اندازہ لگا رہے ہوں گے آپ بھی تھوڑا سا میرے برادران۔ حضرت خالد بن ولید ہزاروں کے لشکر سے گزرے، اس کے دو جھنڈے تھے، جب وہ چلتے 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 ابو سفیان کے سامنے آئے تو پھر خالد بن ولید نے پوری طاقت سے اللہ اکبر کہا، اس کا دل دہل گیا۔ اللہ کی طاقت، پھر صحابہ کا کہنا، پھر خالد بن ولید کا کہنا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تھا ماریں کھاتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے بعد زبیر بن عوام لشکر کے ساتھ گزرے، حضرت زبیر کے ساتھ بہت سے صحابہ، حضرت ابو ذر غفاری آئے، یہ سب لشکر کے جو ہیڈ تھے، چیف تھے۔ پھر بشیر بن سفیان، پھر قبیلہ مزنیہ یہ لشکر، پھر قبیلہ جوہنیہ، پھر قوم اشجع، یہ سب لشکر ہزاروں، 500 ہزار کے دستے کے ساتھ گزرتے گئے۔ بس پھر آخر میں 5000 کا لشکر، جس میں سب صحابہ مہاجرین انصار شامل تھے، یہ 5000 کے لشکر کے اندر محمد عربی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو یہاں کی عظمت ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، یہ 5000 مہاجرین انصار سب کے سب ہتھیاروں والے، سب کے سب سوار تھے، سب اللہ کا اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ برادران، حضور علیہ السلام کے ایک طرف صدیق اکبر تھے، دوسری طرف اسید بن حضیر تھے، حضور ان دونوں سے باتیں کر رہے ہوئے گزر رہے۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ حضرت شیخ نے جب نبی کریم کے مکہ میں داخلے کی بات کی تو بڑی ہی بات کی، بڑی بات کی، بڑی دعا مانگی۔ آپ بھی دعا مانگو، اگر رمضان میں کچھ نہیں مانگا، سارا سال رو گے، میں بھی روؤں گا، آپ بھی روئیں گے۔
اس میں مانگیں 11 مہینوں کی بلائیں ہم نے دعا سے. یہ دعا ایک ہتھیار ہے مسلمان کا. ہتھیار کے بغیر بندہ قتل ہو جاتا ہے. اسی طرح دعا نہ ہو تو مصیبتیں بندے کو کچل کے رکھ دیتی. میں نے اس لیے یہ موضوع آج منتخب کیا. اگلے جمعے بھی یہی ہوگا. میرے برادران، جب اس نے یہ سارے منظر لشکروں کو دیکھے، ابو سفیان کی زبان سے نکلا، عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت اور سلطنت بڑی قائم ہو گئی ہے، اونچا بادشاہ بن گیا ہے. حضرت عباس نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے ابو سفیان، یہ بادشاہت اور سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کا کمال ہے. بادشاہوں کو کون پوچھتا ہے؟ اس کے جانے کی دیر ہوتی ہے، سارے گالیاں نکالتے ہیں. فرمایا تجھ پر افسوس، یہ بادشاہت نبوت نہیں ہے، یہ نبوت، یہ بادشاہت اور سلطنت نہیں ہے، یہ نبی اور رسول ہونے کا کمال ہے. اس شان سے میرے آقا، ان عظمتوں سے ہم لوگ معراج کی عظمت کو سنتے رہے. او محمد عربی کمانڈر ان چیف بن کر جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کم از کم وہ بھی تو دیکھے کہ یہاں میرے آقا کی شان کیا ہے. اس لیے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، یہ تو یہاں 10,000 تھے نا. پیر نصیر الدین فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. اس دن قیامت والے دن جب لیڈنگ اللہ کا رسول کر رہا ہوگا، 80 صفیں حضور کی امت کی پیچھے ہوں گی. پیر صاحب فرماتے ہیں اس دن ہر مسلمان سر اٹھا کے چلے گا کہ میرے قائد محمد مصطفیٰ ہے. اس لیے ہم درود پڑھتے رہتے ہیں. 25 رمضان کو حضور کے والدین کی محفل، ایک بچی نے پچھلی دفعہ اس محفل میں 5 کروڑ درود کا تحفہ پیش کیا تھا. 9 کروڑ 62 لاکھ ہم نے درود جمع کیا تھا. اس مرتبہ بھی کام چل رہا ہے، تیاری پکڑے. اللہ اکبر. آخری بات ہے برادران، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے پیاروں نے ہمیں یہی سبق دیا کہ ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے. ہمیں تو اندھے ہیں نا، ہم ہیں نابینا ہیں، ہماری چشم بصیرت نہیں ہے، ہمیں عقل کی وہ پرواز، وہ بصیرت نہیں ہے، وہ کشف نہیں ہے، ہمیں وہ حقیقت نہیں نظر آتی. ہم دنیا کے حریص لوگ ہیں، اور جن کو اللہ نے بصیرت عطا کی تھی انہوں نے رمضان کی عظمت کو کیا بیان کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینوں میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک کی جو نعمتوں کا سمندر ہے اس کا 11 مہینے کی نعمتیں ایک قطرہ ہیں. اور فرمایا جس کو اس مہینے میں سکون مل گیا اس سے پورا سال سکون، اور جسے اس مہینہ میں سکون نہ ملا، پریشان رہا، وہ پورا سال پریشان رہے گا. تو سکون کیسے ملے؟ فرمایا اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، دعا مانگو. حضور نے فرمایا یہ منفرد اعزاز ہے جو آپ کو یاد نہیں ہوگا. عرض کر دیتا ہوں، دعاؤں کی تو بڑی قبولیت ہے نا، جس کی ہاتھ اٹھ جائیں، جس کو توفیق مل گئی. حضور نے فرمایا کہ جس کو دعا کی توفیق ملتی ہے، من فتح لہ منکم باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کو دعا کی توفیق ملتی ہے اللہ اس کے لیے ساری رحمت کے در کھول دیتا ہے. اور پھر رمضان میں نہ بھولنا روز ایک دعا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں اللہ پاک کی طرف سے جو گارنٹیاں ملی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے.
پھر کوشش کریں اس دعا کو سامنے رکھ کر، یا اللہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے، اگر 29 روزے ہیں تو ہماری 29 ہونی ہیں قبول، یقین لے کر اٹھیں، یہی رمضان ہے۔ مجدد صاحب نے وہ بتایا، حضور نے یہ بتایا، نمازوں میں روئیں، تبصرے نہ کریں حالات خراب ہیں، ہم کچھ نہیں کر، ہم جو کچھ کریں گے کر دیں گے، لیکن بدلنے والی ذات وہ ہے۔ نماز کا ایک مسئلہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نماز میں سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے؟ صرف ایک صورت عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سجدہ سہو کیسے آتا ہے؟ برادران، نماز میں سجدہ سہو الحمد شریف کی جتنی آیتیں ہیں، الحمد شریف میں 7 آیتیں ہیں، اور ہر آیت ایک مستقل واجب ہے۔ گویا سورہ فاتحہ میں 7 واجب ہیں، ہر آیت ایک واجب ہے، اگر ایک آیت بھی رہ گئی تو واجب رہ گیا، اس لیے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، آمین۔